ایک مسلمان سونار جو ایک یہودی کے ہاں کام کرتا تھا، اور وہ یہودی اس کے فن کا، اس کے کام کا اسے انتہائی تھوڑا معاوضہ دیتا تھا، تھوڑی اس کو تنخواہ دیتا تھا، بس اس تنخواہ سے فقط اس کے گھر کا خرچہ چلتا، لیکن باقی جو اگر اس پہ کوئی مصیبت آتی یا کوئی اور کام آتا تو اس کے لیے اس کی تنخواہ کافی نہیں تھی۔ ایک بار جب اسے اپنی بیٹی کی شادی کا معاملہ پیش آیا تو اس نے اپنے اس مالک سے، اس یہودی سے کچھ پیسہ ادھار مانگا کہ بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ پیسہ ادھار چاہیے، اس کے بعد میں اپنی تنخواہ سے کٹوا لوں گا۔ لیکن اس یہودی سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں ادھار دے سکوں۔ تو اب جب یہ گھر پہ گیا اور کافی افسردہ تھا، اور اس کی بیوی نے بھی اسے تانے سنائے کہ تم نے سالوں اس کے شخص کے پاس لگا دیے، لیکن آج وہ تمہیں ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن خیر، دوسرے دن دوبارہ یہ شخص اس کام پر پہنچا، اپنی دکان پہ پہنچا، اور اس نے ایک تھیلی سے ایک بہت خوبصورت ہیرا نکالا اور وہ اپنے مالک کے سامنے پیش کیا، اور کہنے لگا کہ یہ جو ہیرا ہے یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے اور ہم اسے بیچ بھی نہیں سکتے۔ بیچ اس لیے نہیں سکتے کہ ہماری ایک نشانی ہے ہمارے خاندان کی، مگر اگر آپ چاہیں تو میں اسے آپ کو دے سکتا ہوں، اس کے بدلے مجھے کچھ ادھار پیسے چاہیے۔ جب میں پیسے آپ کو واپسی دے دوں تو پھر آپ یہ ہیرا مجھے واپسی دے دیجیے گا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا کہ جو اتنا قیمتی ہیرا ہے، اور اگر اس نے مجھے پیسے واپسی نہ دیے تو میں اسے واپسی نہیں دوں گا، اور پھر اس نے وہ ہیرا رکھ لیا اور اسے ادھار دے دیا۔ اور اس غریب مسلمان نے، اس غریب سونار نے وہ پیسے لیے اور جا کر ان پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کرائی، اور پھر آہستہ آہستہ اپنا ادھار اس یہودی مالک کو واپس کر دیا۔ جب سارا ادھار ختم ہو گیا تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ تم نے ادھار تو واپس کیا ہے، لیکن وہ ہیرا میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجھ سے کہیں کھو گیا ہے۔ تو اب اس پر یہ سونار کہنے لگا کہ آپ بے شک وہ ہیرا مجھے واپس کریں یا نہ کریں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو وہ شخص، یہودی شخص بڑا حیران ہوا، اتنا قیمتی ہیرا، اور یہ شخص جو ہے وہ پیسے بھی واپسی کر چکا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے وہ ہیرا نہیں چاہیے۔ تو پوچھنے لگا کہ تمہیں اس کی پرواہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہنے لگا اس لیے کہ وہ ہیرا نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک نقل تھی جو میں نے آپ کو اپنے ہنر اور اپنے فن کی وجہ سے تیار کر کے دی، اور آپ اس کی پہچان ہی نہیں کر سکے۔ تو اب لیکن میں نے جو ہے وہ نقل دی، اس پر آپ نے ادھار بھی دے دیا، اور میں نے صرف یہ مجبور ہو کر آپ سے دھوکہ کیا ہے کہ جب مجھے کہیں اور سے بھی آسرا نہیں تھا، آپ بھی ادھار نہیں دے رہے تھے، تو مجھے یہ دھوکہ کرنا پڑا۔ اور میں نے جب یہ دھوکہ کیا کہ آپ سے اس ہیرے کے بدلے میں، اس نقلی ہیرے کے بدلے میں کچھ پیسے لیے، اب میں چاہتا تو آپ کو واپسی پیسے نہ دیتا، لیکن میں ایک مسلمان ہوں اور میرا ایمان یہ ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں کھا سکتے، تو میں نے آپ کے پیسے آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے لٹا دیے ہیں، لیکن وہ ہیرا نقلی تھا، اس لیے مجھے وہ نہیں چاہیے، اور میں نے دھوکہ صرف مجبوری کی بنا پہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس واقعے کو ذکر کر کے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کی آپ مدد نہیں کرتے، وہ شخص کوئی بھی ہو، جب وہ مجبور ہو اور اس کو پیسوں کی حاجت ہو یا آپ کی مدد کی ضرورت ہو، اس وقت آپ اس کی مدد اگر نہیں کرتے تو وہ شخص دھوکہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے کام بھی تو کرنے ہیں، اس کے لیے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ دھوکہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہمیں معاشرے میں ایک دوسرے کی جو مجبور ہیں، بسا اوقات ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں، بسا اوقات کوئی دوسرا شخص کسی معاملے میں مجبور ہوتا ہے، کسی معاملے میں اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ مدد کر دیں، اگر ہم اس کے ساتھ جو ہیلپ کریں، کوشش کریں کہ اس کی جو مجبوری ہے، جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، تو وہ معاشرے میں برائی کا سبب نہیں بنے گا، وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ فراڈ نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہ مدد کرنے کا ذہن ختم ہو گیا، یہ جو ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کا، ان کو پریشانیاں دور کرنے کے جو ذہن اور سوچ ختم ہوگی، تو اس لیے معاشرے میں دھوکہ فراڈ جنم لیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں
کہ جو بھی آپ کے رشتہ داروں میں، عزیزوں میں جو آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اگر ان کو کسی پریشانی میں مبتلا دیکھیں تو خود ہی اس کی مدد کر دیں، تاکہ وہ کسی کے ساتھ فراڈ کر کے اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔